اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رین شیخ کا کامنٹ ہے، کون سا درود پڑھنا ہے؟ جو درود پاک پڑھ کر حاجت بیان کرنی ہے، پھر درود پاک پڑھ کے حاجت بیان کرنا ہے۔ یہ طریقہ جو تھا حافظ محسن صاحب نے، جن کا چینل ہے درود اکیڈمی، اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا۔ حافظ محسن صاحب جو ہیں وہ درود رحمت خود بھی پڑھتے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اپنی حاجت بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں اور پھر اپنی حاجت بیان کریں۔ اور ایسا آپ کسی بھی درود پاک کو پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ آپ نے درود رحمت ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے ہیں، جو بھی میں بھی درود خضری پڑھتے ہیں، درود تنجینہ پڑھتے ہیں، درود ناریہ پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کا خاص ہے درود شریف، وہ پڑھیں ایک مرتبہ اور پھر اپنی حاجت کو بیان کریں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، دعا جب بھی مانگیں اس کو اس طرح مانگیں کہ وہ آپ کے لیے آزمائش نہ بنے۔ بہت سے خواتین ہی زیادہ تر کانٹیکٹ کرتی ہیں، جو بہت سے لوگ جب اس طرح بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، میں مسلسل یہ دعا مانگ رہی ہوں، میری دعا پوری نہیں ہو رہی۔ اور ان کے لہجے میں اس قدر مایوسی ہوتی ہے، کبھی شکوہ شکایت اتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم لوگ اصل میں جب کسی دعا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس قدر پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ بس یہی میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ جو امید ہماری ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا عطا کریں گے تو بہتر ہوگا، اگر نہیں عطا کریں گے تو وہ اور بھی بہتر ہوگا۔ وہ چیز ہم کہیں نہیں سوچ رہے ہوتے، ہمیں ہے کہ بس ہم یہ مانگ رہے ہیں اور ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہم استغفار پڑھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہم تو جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں درود شریف اور استغفار پڑھ کے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی کم ہوگا۔ دوسرے لوگوں کے مشاہدات سن کے اس نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کی دعا فوراً پوری ہوگی، میری کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ اتنے سالوں سے میں درود پاک پڑھ رہی ہوں، اتنے سالوں سے میں استغفار پڑھ رہی ہوں۔ پھر وہی بات وظیفوں کی بھی آ جاتی ہے، یہ وظیفہ پڑھا، وہ وظیفہ پڑھا۔ آپ دعا مسلسل سالوں سے مانگ رہے ہیں اور آپ کی دعا پوری نہیں ہو رہی، اور آپ کے لہجے میں چڑچڑاہٹ ہے، آپ کے لہجے میں شکوہ ہے، مایوسی ہے، تو اس کا مطلب دعا تو آپ کے لیے ایک ٹیسٹ بن گیا نا، دعا آپ کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ اور پھر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو بار بار آپ کو اس آزمائش میں جو ہے نا وہ ڈالے رکھتی ہیں۔ آپ کے سامنے وہی واقعات چلتے جاتے ہیں کہ جن میں لوگوں کی دعائیں پوری ہو رہی ہیں، وہی واقعات، وہی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھا، دعا پوری ہو گئی، پھر ایک وظیفہ پکڑا، ایک چھوڑا، ایک درود شریف یہ والا پکڑا، پھر دوسرا درود شریف پکڑ لیا، لیکن دعا کو نہیں ہم چھوڑتے، اور نہ ہم یہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری یہ دعا پوری نہیں کر رہا تو یقیناً اس میں بہتری ہوگی۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں، ریئل لائف سٹوری ہے۔ میری ایک دوست تھی، کسی کو پسند کرتی تھی، دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مسلمان تھے لیکن فرقے الگ تھے، ایک کا تعلق اہل تشیع سے تھا، ایک کا تعلق اہل سنت سے تھا۔ ماں باپ ظاہر ہے دونوں طرف کے راضی نہیں ہوتے تھے، اور 10 سے 12 سال ہو گئے تھے ان لوگوں کو اپنی فیملیز کو راضی کرتے ہوئے۔ اکثر وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو کسی کو پسند کریں اور پھر ان کی شادی ہو جائے، اور وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، میں بد نصیب۔ بہرحال دعائیں، منتیں، کبھی اس مزار پہ جانا، کبھی اس مزار پہ جانا۔ کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ ان کی شادی وہیں ہو گئی جہاں وہ چاہتی تھیں، تو اچھا لگا سن کے، خوشی بھی ہوئی کہ چلو کافی عرصے سے دونوں کوشش کر رہے تھے، فائنلی شادی ہو گئی۔ کچھ سالوں بعد ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے پوچھا کہ اچھا سب کیسا چل رہا ہے؟ مبارک ہو تمہیں، تمہاری شادی ہو گئی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو میرے خیال میں اس وقت 5 یا 6 سال کی تھی۔ تو بھانوں نے بتایا کہ شادی ان کی صرف 1.5 سال مشکل سے چلی، اس دوران ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی، دونوں میں طلاق بھی ہو گئی، اور اس طرح علیحدگی اور طلاق ہوئی کہ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ آخری خبروں تک تو یہی معلوم تھا کہ وہ خاتون بھی اکیلی تھی اور وہ آدمی بھی اکیلا تھا۔ ان لوگوں کو اب شادی کے نام سے نفرت اور چڑ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کیا ہوا، لیکن جس خواہش کے پیچھے 10 سے 12 سال لگے رہے اور فائنلی جب وہ پوری ہوئی تو 1.5 سال بھی نہیں لگا الگ ہونے میں۔ اب ریزن چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے اس قدر شدت سے پڑ جاتے ہیں کہ آپ ناشکری میں چلے جائیں،
آپ کفرانہ جملوں میں چلے جائیں، آپ کمپیریزنز میں چلے جائیں، حسرتوں میں چلے جائیں، تو وہی خواہشیں آپ کے لیے آزمائش اور پھر عذاب بنا دی جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے آپ کی دعا تو اللہ کا شکر، اگر نہیں پوری کریں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے بہتری ہے اور اس پہ اللہ کا مزید شکر۔ سورہ ہود جو کہ قرآن شریف کی 11 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 47 نوح علیہ السلام کی دعا اس میں بیان کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ قرآن شریف کھولیں، سورہ ہود کی ٹرانسلیشن پڑھیں، آیت نمبر 44 میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ تو پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 47 میں کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف کا ترجمہ بار بار پڑھا کریں، ایک بار مکمل کریں ترجمہ، پھر دوبارہ پڑھیں، کیونکہ بہت ساری باتیں، زندگی کی گائیڈ لائن، ہمیں سب کچھ اس میں ملتا ہے۔ بیسٹ یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں ساتھ میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دعا میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو میرے حق میں بہتر کر دیں، آپ چاہیں تو جیسے مرضی عطا فرمائیں، اور ساتھ میں اپنے لیے شکر گزاری مانگا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب، دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔